عزیز طلبہ و طالبات، فروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت اچھی تیاری کر رہے ہوں گے اور بہت اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہوں گے۔ اپنے ٹیچرز کو، اپنے پیرنٹس کو بالکل بھی تنگ نہیں کر رہے ہوں گے اور اپنا کام روز کا روز کر رہے ہوں گے۔ اور آپ جو فری وقت میں اپنے اسلامیات کے لیکچرز کو، جو فری لیکچرز ہیں، ان کو ضرور سن رہے ہوں گے۔ تو کلاس سب سے پہلے ہم دعا پڑھیں گے۔ کون سی دعا ہے؟ جو علم میں اضافے کی ہے۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے 3 بار پڑھنی ہے دعا، اور پھر اس کے بعد اپنا لیسن جو ہے وہ کوئی بھی ہو، انگلش کا ہو، اردو کا ہو، اسلامیات کا ہو، تو آپ نے وہ یاد کرنا شروع کرنا ہے۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما اور ربی زدنی علما۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہاں پر کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، لیکن ہم پھر بھی پڑھ رہے ہیں، اس لیے کیونکہ ہمیں سبق آسانی کے ساتھ اس طرح سے سمجھ بھی آئے گا اور یاد بھی ہو جائے گا۔ تو چلیں، ہم نے پچھلے سبق میں، پچھلے لیکچر میں سورۃ الکوثر پڑھی تھی، سورہ اخلاص پڑھی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے ساتھ ساتھ یاد بھی کرنی ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ سورۃ الکوثر ہے وہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اور سورۃ الاخلاص کو پڑھنے سے 3 مرتبہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ بالکل ٹھیک، مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ میں سے ہر بچہ روز کا معمول بنا لیں کہ سورۃ الاخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے آپ نے۔ اوکے ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب ہم چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم اس پیج کو، یعنی کہ پیج نمبر 3 کو، جس کا ٹاپک ہے حفظ و ترجمہ، یعنی کہ ہم نے اس کو زبانی یاد کرنا ہے۔ حفظ کا مطلب ہوتا ہے بالکل ٹھیک، زبانی یاد کرنا، اور اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا۔ صحیح ہے، ہم نے سورۃ الکوثر کا جو ہے وہ ترجمہ نہیں پڑھا تھا، بلکہ ہم نے اس کو صرف حفظ کیا تھا، کیونکہ ہمارے سلیبس میں صرف حفظ کا جو ہے وہ سلیبس شامل ہے، اسلامیات کے سلیبس میں۔ تو پیارے بچوں، اب ہم جو ہے اس پیج نمبر 3 میں جو پڑھیں گے، اس میں ہم حفظ بھی کریں گے اور ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ اچھا، کیا کیا پڑھیں گے؟ کلمہ طیبہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، ٹھیک ہے۔ اس کا ہم نے مفہوم بھی یاد کرنا ہے اور حفظ بھی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں 2 اور اچھے سے کلمے پڑھنے ہیں، ماشاءاللہ اور انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ یہ 2 کلمات بھی پڑھنے ہیں۔ کب پڑھنے ہیں، کیسے پڑھنے ہیں، کس ٹائم پڑھنے ہیں، یہ میں آپ کو ابھی تفصیل کے ساتھ بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو چلیں، سب سے پہلا ہمارا سبق ہے کلمہ طیبہ، ٹھیک ہے۔
یعنی کہ پہلا کلمہ. تو دیکھیں یہاں پر بڑے حروف میں لکھا ہوا ہے. پہلا کلمہ تو آپ سب کو ہی آتا ہوگا. سب سنائیں ایک ایک کر کے. بالکل ٹھیک. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سب نے پڑھا ہے؟ چلیں شاباش، سب کو آتا ہے. ویری گڈ. اچھا دیکھیں لام کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. اور الف کے اوپر کیا ہے؟ مد ہے. تو کیا پڑھیں گے؟ لا الہ، الف زیر ای، لا ای. لام کھڑی زبر لا، لا الہ. ہا زبر ہا، لا الہ. الف زیر لام ال، لام زبر لام. ٹھیک ہے. اور پھر لام کھڑی زبر لا، لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے. الا اللہ، لام زبر لام. ٹھیک ہے. الا، دو دفعہ پڑھا. لام کھڑی زبر لا، الا اللہ. ہا پیش ہو، الا اللہ. آگے دیکھیں میم کے اوپر کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ پیش ہے. ویری گڈ. میم پیش مو، ہا زبر میم ہم، محم. میم زبر مہ، محمد. دال دو پیش رے در، محمد. را ہم نے دو دفعہ کیوں پڑھنا ہے؟ کیونکہ اس کو شد ہے. محمد. را زبر رہ، محمد الرہ. سین پیش واو سو، رسو. لام پیش لل، لام لل. لام کھڑی زبر لا، محمد الرسول اللہ. اب دیکھیں یہاں پر بھی شد ہے تو اس کا ہم نے اس لفظ کو ہم نے دو دفعہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے. رسول ایک دفعہ، رسول اللہ. ٹھیک ہے. لل اور پھر لا، لام کھڑی زبر لا ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا لمبا کریں گے. اب ہم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ زبر، زیر، پیش، شد. ٹھیک ہے. یہاں پر جتنے بھی اور دو پیش بھی استعمال ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم نے استعمال کر کے دیکھ لیا ہے جوڑ کر کے کس طرح سے ہم نے پڑھنا ہے. اگر کوئی لفظ نہیں آ رہا آپ کو تو آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے؟ جوڑ کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اب دوبارہ سے میرے ساتھ پڑھیں گے آپ. ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ٹھیک ہے. اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سوا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ. سوا کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ. ٹھیک ہے. کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی کہ صرف اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے. پہلے کلمے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور پھر کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ آپ نے اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، دو ہم نے اس ترجمے میں چیزیں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی صرف عبادت کے لائق ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے آخری رسول ہیں. اب آگے دیکھیں پیارے بچوں کے اچھے کلمات لکھا ہوا ٹاپک ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. آپ سب نے یہ جو ہے وہ کہنے بھی ہیں. ٹھیک ہے. اچھی چیز دیکھنی ہے تو کہنا ہے، اور کوئی کام اچھا کام کرنا چاہیں گے تو پھر بھی کیا الفاظ استعمال کریں آپ تو زیادہ برکت ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی اس کام کو آسان بنا دیتے ہیں. چلیں جی آپ دیکھیں مثال کے طور پر جب ہم اچھی چیز دیکھتے ہیں. اب آپ کس اچھی چیز کو دیکھتے ہیں؟ جس طرح آپ اسٹرابری دیکھتے ہیں، ہے نا. اسٹرابری سارے بچے کھاتے ہیں، کتنی خوبصورت ہوتی ہے پھل میں. ٹھیک ہے. فروٹس جو آپ کھاتے ہیں تو آپ اس کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ، کتنی پیاری اللہ نے بنائی ہے نا. کہ جو چاہے اللہ. ٹھیک ہے. ان کی جو اللہ چاہے گا وہی ہو سکتا ہے. اور سبحان اللہ کتنی خوبصورت ہے اس کی شکل جو ہم کھاتے ہیں، اور یہ کتنی ہماری
صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آم ہے جو آپ کھاتے ہیں، اسی طرح سے مثال کے طور پر آپ کوئی اچھا سا کیا چیز دیکھتے ہیں کسی کا اچھا کام دیکھتے ہیں، کسی نے اچھا لکھا ہوا ہے، اور آپ اگر اچھا کام کرتے ہیں تو ٹیچر بھی آپ کو کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کی جو اگر کوئی اچھی چیز ہوتی ہے جو آپ اچھا کام کرتے ہیں تو بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا کام کیا آپ نے، ٹھیک ہے۔ کوئی اچھی چیز دیکھ رہے ہیں نا تو آپ نے کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر آپ کسی کی کوئی خوبصورت چیز دیکھ رہے ہیں، کسی کے جو ہے وہ چہرہ بہت خوبصورت ہے، کسی کے بال بہت خوبصورت ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ ماشاءاللہ کتنی پیاری چیز ہے، ٹھیک ہے۔ یا کسی کا گھر دیکھیں گے یا کسی کی کوئی بھی چیز دیکھیں گے تو آپ نے کیا کہنا ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح نظر بھی نہیں لگتی، اور جو ہے وہ ایک اچھا جو ہے وہ کلمہ بھی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک اچھے آداب کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے اس چیز کا جو ہے وہ خوبصورت چیز کو دیکھ کر کہا ہے کہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اب میں نے آپ کو پھل کا بھی بتایا، مختلف چیزوں کے بارے میں بتایا۔ آپ اچھے رائٹنگ میں کام کرتے ہیں، ہے نا، اپنی ماما کو دکھاتے ہیں تو آپ کی ماما کیا کہیں گی، ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لکھا ہے آپ نے، ہے نا۔ تو اس طرح سے تو آپ نے اچھا کام کرنا ہے، اور اگر کوئی بھی اچھا کام کرا تب بھی آپ نے جو ہے وہ ماشاءاللہ کہنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک بہت ہی اچھا ٹوائز ہیں، آپ کے پاس کھلونے ہیں، اور آپ کو دوست دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، ماشاءاللہ کتنے پیارے کھلونے ہیں آپ کے پاس، ہے نا۔ تو آپ نے بھی اسی طرح سے کوئی بھی چیز کسی کی دیکھتے ہیں تو اس وقت ضرور آپ نے ماشاءاللہ کہنا ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے، جو اللہ چاہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم دوسرا جو ہے کلمہ پڑھیں گے وہ ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ کلمہ کب ہم کہیں گے، کوئی بھی اچھا کام، مثال کے طور پر آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہے اور آپ کی ماما آپ کو کہتی ہیں کہ آپ نے آئندہ کے بعد جھوٹ نہیں بولنا اور سچ بولنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کہنا ہے، انشاءاللہ، یعنی کہ آپ اچھا کام کرنے چاہتے ہیں نا، سچ بولنا چاہتے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا چاہتے، تو پھر آپ کیا کہیں گے، انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد اگر آپ کی رائٹنگ بہتر ہے تو آپ کے ٹیچر کہتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کی اور بہتر ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے آگے سے کہنا ہے ہاں بالکل انشاءاللہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ میں اس کام کو بہتر کروں گی، ٹھیک ہے، یا کروں گا، جو بھی ہے۔ پھر آپ نے جو ہے وہ کوئی بھی اچھا، ہاں آپ کے پیرنٹس آپ کو کہتے ہیں کہ آپ محنت کریں، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے، تو آپ نے کیا کہنا ہے، انشاءاللہ، کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم یہ ضرور کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی ہوگی، اللہ کی مدد شامل ہوگی تو ہم یہ کام کر لیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے وہ روز کام نہیں کرتے اور آپ کے ٹیچرز جو ہیں اس کام سے بہت تنگ ہیں کیونکہ آپ جو ہے وہ پھر اچھی طرح سے پرفارم نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کے ٹیچرز آپ کو کہتے ہیں کہ بیٹا کل سے آپ نے اپنا کام روز کا روز کرنا ہے، تو آپ نے آگے سے کیا کہنا ہے، انشاءاللہ، یعنی کہ میں روز کا کام روز کروں گا، اپنا آج کا کام کل پر نہیں چھوڑوں گا، ٹھیک ہے، یا چھوڑوں گی، تو پھر بھی آپ نے انشاءاللہ کہنا ہے، صحیح ہے۔ کوئی بھی کام کرنا چاہیں تو کہیں کہ انشاءاللہ میں کروں گی، ٹھیک ہے، اگر اللہ نے چاہا تو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نے چاہا، صحیح ہے۔ اگر اچھا پھول بھی دیکھتے ہیں پھر کیا کہیں گے، اگر ہم نے کوئی گلاب کا پھول دیکھا ہے تو ہم ایک دم سے کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، پھول دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، کتنا پیارا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس پھول کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، جو اللہ چاہے۔ لیکن اگر ہم سچ بولنے کی کوشش کریں گے، اگر کوئی بچہ جھوٹ بول رہا ہے تو وہ اس کو منع کیا جائے گا تو وہ کیا کہے گا آگے سے، انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی سب کو، شاباش۔ چلیں جی، اب ہم نیکسٹ اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ اوکے جی اسٹوڈینٹس، اوپن یور بک، پیج نمبر 4،
अब हम पेज नंबर 4 में हदीस नबवी पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि हदीस की क्या मायनी है, हदीस किसे कहते हैं, हदीस नबवी क्यों लिखा हुआ है, हदीस के नीचे से के नीचे ज़ेर क्यों है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्यारे बच्चों हदीस के बारे में। अब हदीस का मतलब होता है जो बात, जो अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही या करके दिखाया, उसको हम हदीस कहते हैं। और हदीस को हमने याद भी करना है, इसको समझना भी है। जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी एक हदीस है, और इसको अपनी अमली ज़िंदगी में देखना है कि अगर हम अमल करेंगे इसके ऊपर तो हमें किस तरह से फ़ायदा होगा, और अगर हम नहीं अमल करेंगे तो हमें नुकसान होगा, और किस तरह से नुकसान होगा, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलें जी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अभी आपसे कहा था कि जो बात आप सल्लम ने कही, जो अमल करके दिखाया, उसको हम हदीस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है अलिफ ज़बर तोय अत। ठीक है, अलिफ ज़बर तोय अत, तोय तो पेश तू, अतु, हा पेश वहू, अतहू, रा पेश रू, अतहूरू, शीन ज़बर तोय शत, रा पेश लाम रुल, शत रुल, अलिफ ज़ेर ये, ई, मीम खड़ी ज़बर, मीम ज़बर मा, ईमा, नून ज़ेर नी। आपको पता है जब आखिरी होता है लफ्ज़ तो उसको हम साकिन कर देते हैं, यानी कि नून पढ़ेंगे, उसको नून ज़ेर नी पढ़ेंगे। अत्तहूरु शतरुल ईमान। क्या पढ़ा है मैंने, दोबारा से पढ़ लेते हैं। अलिफ के ऊपर ज़बर है, अलिफ के ऊपर ज़बर है, और तुआ के ऊपर शद भी है, और ऊपर से पेश भी है। अब देखें, अलिफ ज़बर तोए अत, तो पेश तू, अतु, हा पेश वहू, अतहू, रा पेश रू, अतहूरू, शीन ज़बर तोए शत, रा पेश लाम रुल, शत रुल, अलिफ ज़ेर ये ई, मीम ज़बर अलिफ मा, ईमा, नून ज़ेर नी, शतरुल ईमान। ठीक है, अत्तहूरू शतरुल ईमान। अब देखें, इसका मतलब है सफाई निस्फ ईमान है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 534 है, और सफाई का मतलब होता है साफ सुथरा रहना, हर चीज़ को साफ रखना, जहाँ पे आप बैठते हैं, उठते हैं, अपनी जगह को साफ रखना चाहिए। निस्फ का मतलब होता है, ये देखें, नून स्वाद और फे, क्या मतलब है, पढ़ें लफ्ज़ इसको, निस्फ। निस्फ का मतलब होता है आधा। क्या मतलब होता है, आधा। ईमान यानी कि हमारे ईमान का हिस्सा है और आधा हिस्सा है। ठीक है, इस तरह से अगर हम साफ सुथरे रहेंगे तो इसका मतलब है कि हमारा आधा ईमान इधर ही पूरा हो गया। ठीक है, किस तरह से, मिसाल के तौर पर सफाई आधा ईमान है। ठीक है, इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों। अब देखें, हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुस्ल करते हैं, वज़ू करते हैं, साफ़ सुथरी जगह पे बैठते हैं जाए नमाज के ऊपर, फिर नमाज पढ़ते हैं ना। आपकी मम्मा ऐसे ही करती हैं, दादो भी ऐसे ही करती हैं होंगी। ठीक है, आपने उनको देखा होगा। तो फिर वो क्यों साफ़ सुथरी जगह पे बैठ के नमाज़ पढ़ती हैं, वो इसलिए क्योंकि इस तरह से नमाज ज़रूरी है, फ़र्ज़ है कि हम वज़ू करेंगे, साफ़ सुथरी जगह पे बैठ के नमाज़ पढ़ेंगे, तब जाकर नमाज कबूल होगी। और सफाई इस तरह से हमारा आधा ईमान होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि दो बच्चे हैं जो हमारी जो है क्लासरूम में बैठे हुए हैं, और एक बच्चा बहुत साफ़ सुथरा है और एक बिल्कुल भी साफ़ नहीं है। उसने मैले कपड़े पहने हुए हैं, नेल्स नहीं काटे हुए, बाल नहीं कट करवाए हुए। तो क्या उससे दूसरे बच्चे दोस्ती करेंगे? आप सब बताएं। बिल्कुल नहीं करेंगे।
اور جو بچہ دوسرا ہے وہ صاف ستھرا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، صاف جگہ پہ بیٹھتا ہے، نیلز کٹ کیے ہوئے ہیں، بال بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، بالوں کو اچھی طرح سے کنگھی کی ہوئی ہے، تو اس سے کیا ہوگا، ہر بچہ، ہر ٹیچر اس کو پسند کرے گا، اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہے گا، ایسا ہی ہے۔ تو پھر آپ کون سا بچہ بننا پسند کریں گے؟ بالکل ٹھیک ہے، صاف ستھرا بچہ۔ تو پیارے بچوں، آپ نے جو ہے وہ صاف ستھرے رہنا ہے اور صاف کپڑے پہننے ہیں تاکہ آپ کو ہر بچہ پسند کرے، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا، اور اس سے بھی بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو بہت ثواب ملے گا، آپ جو عبادت کریں گے وہ قبول ہوگی۔ اگر آپ گندے رہیں گے، میلے رہیں گے، کپڑے میلے پہنیں گے، کپڑے صاف نہیں ہوں گے، تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی اور آپ کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو یاد رکھنا ہے کہ قرآن مجید میں جو اتنی بھی باتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، حدیث کہتے ہیں۔ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں الطہور شطر الایمان، یہ بھی حدیث ہے، یعنی کہ پیارے نبی نے یہ فرمائی تھی بات، ٹھیک ہے۔ اور جو پیارے نبی کی باتوں پر عمل کرے گا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں خوش ہوگا، دنیا اور آخرت دونوں میں اچھا رہے گا۔ تو آپ نے اب کیا کرنا ہے، صاف ستھرے رہنا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہننے ہیں اور صاف ستھری جگہ پہ بیٹھنا ہے، اٹھنا ہے۔ اس طرح سے آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی، آپ کا ایمان بھی، آدھا ایمان یہاں پر ہی پورا ہو جائے گا آپ کا، اور آپ کو ہر بچہ پسند بھی کرے گا، آپ سے دوستی بھی کرنا چاہے گا، اور سب سے بڑھ کر آپ کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ اب دیکھیں، اگر آپ مثال کے طور پر ہاتھ دھو کر کھانا کھاتے ہیں اور اگر آپ جو ہے وہ واش روم جاتے ہیں تو واپسی پہ آپ اپنے ہاتھوں کو صابن سے اچھی طرح دھوتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ بالکل ٹھیک، جراثیم سارے مر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی ہاتھ صاف ستھرے رہتے ہیں۔ ابھی دیکھیں کہ کورونا میں بھی آپ کو ہاتھ دھونے کی بار بار جو ہے وہ تاکید کی جاتی تھی کہ آپ بار بار ہاتھ دھوئیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہاتھوں کے ساتھ جراثیم لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بیمار ہو سکتے ہیں، اور اگر ہم بیمار ہوں گے تو ہم اسکول جا سکیں گے؟ بالکل بھی نہیں جا سکیں گے، اچھے کام کریں گے، نہ کھیل سکیں گے، نہ اچھے کام کر سکیں گے، اور نہ ہی ہم خوش رہیں گے، ٹھیک ہے۔ جب آپ صحت مند ہوتے ہیں تو آپ خوش بھی رہتے ہیں، آپ کے سارے کام بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو کلاس آپ نے کیا کرنا ہے، ایک اچھا سا چارٹ بنانا ہے جس میں آپ نے اپنا لکھنا ہے روزمرہ کا، یعنی کہ ایک ویک کا چارٹ بنانا ہے، اور اپنے آپ کو یہاں پر بتانا ہے کہ آپ نے کتنے دن بعد آپ غسل کرتے ہیں، کتنے دن کے بعد آپ نیلز کاٹتے ہیں، اور تیسرے کالم میں آپ نے بتانا ہے اپنے بال کٹواتے ہیں کتنے دن بعد، اور پھر چوتھی چیز آپ نے لکھنی ہے کہ آپ کتنے دن کے بعد جو ہے وہ کپڑے تبدیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ روز بھی تبدیل نہیں کرنے، ایک دن چھوڑ کر ایک دن جو ہے وہ دوسرے دن آپ نے تبدیل کرنے ہیں کپڑے اپنے، جو ہے وہ نیلز آپ نے جمعے والے دن کاٹنے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر ہفتے میں جمعے والے دن جو ہے وہ آپ نے لازمی اپنے نیلز کٹوانے ہیں، اپنے بالوں کو اچھی طرح سے کنگھی کر کے رکھنا ہے، تیل لگانا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے غسل کر کے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ صاف ستھرا رکھیں گے تو آپ جو ہے وہ طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت کو جان سکیں گے، اور ایک اچھے طالب علم بھی بنیں گے اور ایک اچھے انسان بھی بن سکیں گے۔ آپ نے یہ چارٹ لازمی بنانا ہے اور مجھے دکھانا بھی ہے کہ آپ چارٹ بنا رہے ہیں، اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اوکے جی کلاس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے، اللہ حافظ۔